میں عبد القادر ہوں اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ جہازی سائز لیدر کے بیگ میں سے اس نے آئینہ نکال کر اپنی لپسٹک کو دوبارہ سے ہونٹوں پر جمایا۔ گہری سرخ لپسٹک، سبز آنکھوں میں کاجل اور آئی لائنر، سیاہ بال بالکل سیدھے دائیں بائیں رخساروں پر جھول رہے تھے۔ اس نے ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا دیا۔ اس نے کندھوں پر گرم چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس چادر کے نیچے سلیو لیس گہرے گلے والی سرخ رنگ کی ٹی شرٹ تھی اور اس کے نیچے بے حد تنگ جینز۔ اس قدر تنگ کپڑوں میں اس کے جسم کا ہر زاویہ نمایاں تھا۔ وہ اس وقت ایسی تیر انداز لگ رہی تھی جس نے اپنے ہدف پر نشانہ باندھنے کی ساری تیاری کر رکھی ہو۔ وہ اب گھات میں بیٹھی اپنے شکار کا انتظار کر رہی تھی۔ 8، 8:30 اور اب 9 بجنے والے تھے۔ اس پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ وہ میرا کو فون نہیں کرنا چاہتی تھی اور عبد القادر کا نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ اب ارد گرد کے خوابناک ماحول سے بیزار ہو چلی تھی۔ مدھم روشنیوں سے لٹکے فانوس، لوگوں کی سرگوشیاں، ہلکی ہلکی موسیقی، بیروں کے آنے جانے کی آہٹیں، بے فکر لوگوں کی ہنسی، پلیٹوں میں چمچ کانٹوں کی ٹک ٹک۔ اس نے جوس کا آخری گھونٹ بھرا اور موبائل پر ٹائم چیک کیا۔ 10 بجنے والے تھے۔ الو کا پٹھا باسٹرڈ نہیں آیا۔ وہ دل ہی دل کھول رہی تھی جب اس کی نگاہوں کے سامنے کیفے ذوق کا خوبصورت نقش و نگار والا دروازہ کھلا اور عبد القادر ایک روشنی کی مانند اس دروازے سے اندر داخل ہوا۔ زرین کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے جلدی سے گرم چادر اتار کر کرسی کی پشت پر ڈال دی۔ زرین اس کے استقبال کو کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے سلکی بالوں کو جھٹکا دے کر پیچھے کیا۔ اس نے کانوں میں چمکدار لمبے لمبے آویزے پہن رکھے تھے جو جھٹکا کھانے کے بعد ہلکورے لینے لگے۔ ہیلو ایکیو، زرین اپنے سامنے کھڑے عبد القادر سے بولی۔ اس کی آواز میں جوش اور کچھ پا لینے کی خوشی تھی۔ زرین نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ اس کا حلیہ کس قدر اجنبی تھا اس ماحول سے، مگر پھر بھی اس کے وجود میں پراسرار سی جاذبیت تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ میں مایوس ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تم نہیں آؤ گے۔ زرین کرسی کی جانب اشارہ کر کے ایکیو کے سامنے بیٹھ گئی۔ عبد القادر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا، مگر دیکھ لو، میں یہاں تک آ ہی گیا اور میں مایوس نہیں ہوتا، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی نظریں زرین کے کان میں لٹکتے آویزہ پر ٹکی تھیں جن کی چمک بے حد نمایاں تھی۔ تم بہت مشکل باتیں کرنے لگے ہو۔ پہلے تو تم بالکل معصوم سیدھے سادے سے ہوا کرتے تھے۔ اچھا، ایسی کون سی مشکل بات کر دی میں نے؟ باتیں؟ ارے بابا، اب تو تم سارے کے سارے ہی بہت مشکل لگتے ہو، بالکل کسی بھول بھلائیوں جیسے۔ یو نو واٹ آئی مین۔ کمال ہے، انسان جب سیدھے راستے پر ہوتا ہے وہ دوسروں کو مشکل اور بھٹکا ہوا لگتا ہے، اور جب بھول بھلائیوں میں گم ہوتا ہے تو بالکل اپنا اور معصوم لگتا ہے نا عجیب بات؟ زرین نے ایک لمحے کو ایکیو کی جانب دیکھا۔ اوفو، ہم یہاں ایسی روکھی پکی باتیں کرنے نہیں آئے ہیں۔ یاد ہے پہلی بار تم یہاں میرے ساتھ ڈیٹ پر آئے تھے؟ مائی گاڈ، وہ بھی کیا دن تھے۔ زرین کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاں، وہ بھی کیا بے خبری کے دن تھے، عبد القادر سنجیدگی سے بولا۔ اور یاد ہے کیوں میں نے تمہیں پہلی بار سگریٹ پینے کے لیے دیا تھا؟ تم سگریٹ پینے سے کتنا گھبرا رہے تھے۔ زرین اپنی گہری سبز آنکھوں کو عبد القادر کے چہرے پر جما کر بولی۔ ہاں، نشے کا پہلا ذائقہ کبھی نہیں بھولتا۔ عبد القادر کچھ کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ اچھا، تو جناب کو وہ ساری باتیں یاد ہیں؟ زرین خوشی سے بولی۔ تم نے یہاں میکسیکن چکن کا آرڈر دیا تھا۔ میں نے؟ زرین حیرت سے بولی۔ کمال ہے، مجھے یہ بات یاد نہیں تھی۔ تمہاری یادداشت تو زبردست ہے ایکیو۔ مجھے سب یاد ہے، وہ سب پر زور دے کر بولا۔ اچھا، اور کیا کیا یاد ہے؟ زرین نے دلچسپی سے دونوں کونیاں میز پر ٹکا دی۔
اور ہاتھوں پر اپنا چہرہ سجا کر بیٹھ گئی۔ عبد القادر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی نظریں کسی خلا میں تھیں۔ زرین نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس نے ایک بار بھی اس کے سراپے کو نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سی باتیں کبھی نہیں بھولتا، خاص طور پر وہ باتیں جو اس کی زندگی میں پہلی بار اس کے وجود پر دستک دیتی ہیں۔ پہلا حادثہ، پہلی نادانی، پہلا جھوٹ، کالج کا پہلا دن، پہلا نشہ، پہلا سفر اور پہلی محبت، وہ آپ کی زندگی میں یوں شامل ہو جاتی ہیں جیسے سانس کا آنا جانا۔ آپ سانس لیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر۔ آپ ان باتوں کو کبھی نہیں بھولتے، چاہے یاد کریں یا نہ کریں۔ وہ سانسوں کی طرح آپ کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں۔ زرین محویت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اچھا، تو میرا مقام کیا تھا تمہاری یادوں میں؟ پہلا حادثہ، پہلی نادانی، یا؟ زرین نے دھڑکتے دل کے ساتھ بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم میرا پہلا سچ تھی، پہلا سچ۔ اس کے بعد زندگی میں اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہا کہ کبھی کوئی سچ بھی میرا زندگی میں شامل تھا۔ زرین بے اختیار ہی اپنے سامنے بیٹھے پر اسرار انسان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چند ساتھ کے لیے کچھ بھی نہ بول سکی۔ جی کیا لیں گے آپ؟ اس وقت ویٹر نے آ کر مؤدب انداز میں پوچھا۔ زرین کسی جادوئی کیفیت سے جاگ اٹھی۔ او ہاں، 2 میکسیکن چیز چکن۔ زرین نے عبد القادر کی جانب دیکھ کر آرڈر دیا۔ کیوں، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں کچھ دیسی کھانا چاہتا ہوں، جیسے چکن ٹکا ود گرین ساس۔ وہ مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے لیے بھی چکن ٹکا، زرین بے اختیار ہی بولی۔ اور تمہارے باقی فرینڈز کیسے ہیں؟ بابی اور پاشا، وہ تمہارا گینگ؟ بابی تو امریکہ چلا گیا اور احمر البتہ یہاں لاہور میں ہی ہوتا ہے۔ صوفیہ کی شادی ہو گئی اور میں تمہارے سامنے ہوں۔ اور پاشا؟ عبد القادر نارمل انداز میں بولا۔ زرین نے جلدی سے میز پر پڑے گلاس سے گھونٹ بھرا۔ بہت ہی سلو سروس ہے اس ریسٹوران کی، وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ اس لمحے ویٹر کھانا میز پر سرو کر رہا تھا۔ لاہور کی وہ اترتی ہوئی سردیوں کی سرد رات تھی۔ عبد القادر نے ریستوران سے باہر نکل کر اپنی جیکٹ کی زپ کو بند کر لیا۔ زرین کو سردی کی لہر اپنے بازوؤں میں گھستی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بازوؤں کو تھام رکھا تھا۔ ننھی سی ناک سردی سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اپنی شال اندر چھوڑ آئی تھی۔ اس وقت وہ کسی قطعی سچویشن کی امید میں اپنے بازوؤں کو سمیٹے ہوئے تھی۔ تنگ آ کر اس نے جینز کی جیب سے سگریٹ نکالا اور AQ کی جانب بڑھایا۔ نہیں، میں نے پینا چھوڑ دیا ہے۔ میں بھی کم پیتی ہوں، یوں ہی شوقیہ، کبھی کبھار۔ ابھی اتنی ٹھنڈ ہے، پینے کو جی چاہ رہا تھا۔ زرین خفت سے وضاحت دیتے ہوئے بولی اور سگریٹ کو دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ ہاں، آج ٹھنڈ بھی بہت ہے، 1 منٹ ٹھہرو۔ زرین پر امید نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی کہ ابھی وہ اپنی جیکٹ کو اتار کر اس کے کندھوں پر، مگر زرین کی توقع کے برخلاف AQ ریستوران کے اندر چلا گیا اور اس کی شال اٹھا لایا۔ لو، یہ اوڑھ لو، تم غالباً اندر بھول آئی تھی۔ زرین نے شرمندگی کے ساتھ شال اس کے ہاتھ سے پکڑ لی اور بادل نخواستہ اپنے گرد لپیٹ لی۔ چیزوں کا صحیح استعمال ان کی اہمیت، ان کی قدر و قیمت بڑھا دیتا ہے۔ مطلب؟ زرین نے اپنی سبز آنکھوں کو اس پر جما کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ اس سے پہلے یہ کرسی پر پڑا ہوا صرف ایک کپڑا تھا، مگر اب تمہارے وجود کے گرد لپٹنے کے بعد یہ اس شیل کی مانند ہو گیا ہے جس میں قیمتی موتی چھپا ہوتا ہے۔ او گاڈ AQ، پھر وہی مشکل باتیں، زرین مصنوعی خفگی سے بولی۔ ریستوران سے لوگ اب باہر آنا شروع ہو گئے تھے۔ رات مزید گہری ہو رہی تھی اور اب دھند اترنے لگی تھی، دھنکی ہوئی روئی کی مانند۔ دھند نے پوری فضا کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ دور سے آنے والی گاڑیاں، لوگ، عمارتیں معدوم سے معلوم ہونے لگے تھے۔ اوفو، یہ فاگ، اب تو ڈرائیو کرنا بڑا ہی دشوار ہو جائے گا۔ زرین گہری دھند کو دیکھ کر جھنجھلائی۔
اے کیو، میں تو گاڑی یہاں لاک کر رہی ہوں، میں اس فاگ میں ڈرائیو نہیں کر سکتی، پلیز مجھے میرے فلیٹ تک ڈراپ کر دو۔ زرین نے جلدی سے حکم صادر کر دیا۔ عبد القادر نے ایک نظر زرین کی جانب دیکھا اور خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زرین مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ دھند نے مسئلہ حل کر دیا، ورنہ گاڑی کو خراب ثابت کرنا میرے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ زرین قدرت کی طرف سے ملنے والی اس مدد پر مسرور ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ عبد القادر نے زرین کے لیے دروازہ کھولا۔ زرین اٹھلاتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عبد القادر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ زرین، تمہیں وہ اپنی فن ڈرائیونگ یاد ہے؟ عبد القادر کچھ اجنبی سے لہجے میں بولا۔ او مائی گاڈ اے کیو، کتنی اسٹوپڈ حرکت کی تھی نا میں نے، آج بھی سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ مائی گاڈ، کس قدر سلی تھی میں، اگر تب۔ زرین کی بات بھی مکمل نہ ہو پائی تھی کہ عبد القادر نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ زرین کو بے حد زور سے جھٹکا لگا۔ اے کیو، بی کیئرفل، زرین اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ ڈونٹ وری، آئی ایم کیئرفل۔ یہ کہتے ہوئے عبد القادر نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ اے کیو، آر یو میڈ؟ فوگ کی وجہ سے پہلے ہی نظر کچھ آ نہیں رہا تھا۔ زرین ڈری سہمی گاڑی کی سیٹ کی پشت سے لگی ہوئی تھی، مگر گاڑی کی رفتار مزید تیز ہو گئی تھی۔ اسپیڈ میٹر کی سوئی 60، 80 اور اب 100 کو بھی کراس کر گئی تھی۔ اے کیو پلیز سلو ڈاؤن پلیز۔ زرین نے دہشت سے آنکھیں بند کر لیں، مگر اس پر زرین کی چیخو پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار تیز سے تیز تر اور اب تیز ترین ہو چکی تھی۔ پلیز اے کیو، اسٹاپ دا کار، اسٹاپ دا کار۔ مگر گاڑی دھند کو چیرتی ہوئی آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ زرین نے دہشت کے مارے آنکھیں بند کر لیں، اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اب چیخ بھی نہیں پا رہی تھی، اسے یوں لگا جیسے وہ مر گئی کہ اچانک گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ تمہاری منزل آ گئی ہے، عبد القادر کی بے حد پرسکون آواز زرین کے کانوں تک آئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی، وہ اپنے فلیٹ کی بلڈنگ کے سامنے تھی۔ زرین نے غصے سے عبد القادر کی جانب دیکھا، جو بڑے مطمئن انداز سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، پاگل ہو تم، یہ کیا حرکت تھی؟ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ تم تو شاید مرنا چاہتے ہو، مگر میرا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ زرین غصے سے چلانے لگی۔ میرا بھی ابھی مرنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ پھر اس بے وقوفی کا مطلب؟ تم سچ میں پاگل ہو، ریئلی میڈ۔ ہاں ہے تو یہ پاگل پن، مگر جانتی ہو زرین، اس پاگل پن کے پیچھے گہرا انکشاف چھپا ہے۔ جب آپ حقیقت کو جان جاتے ہیں تو آپ بے خوف ہو جاتے ہیں، نڈر ہو جاتے ہیں، اور یہ بے خوفی آپ کے اندر جنون، پاگل پن کو پیدا کر دیتی ہے، اور یہ جنون اور پاگل پن آپ کے اندر سے موت کا خوف بھی نکال دیتا ہے۔ میں اب جان چکا ہوں کہ تم کیا جان گئے ہو کیوں؟ زرین خوفزدہ ہو کر بولی۔ کچھ نہیں، بس یہی کہ اب تمہیں جانا چاہیے۔ زرین لرزتی ہوئی گاڑی سے اتری اور بھاگتے ہوئے بلڈنگ کے گیٹ سے اندر چلی گئی۔ عبد القادر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ تم نہیں سمجھو گی زرین، ابھی نہیں۔ عبد القادر بڑبڑایا اور گاڑی واپس موڑ لی۔ میرا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو عبد القادر کافی کا مگ لے کر کچن سے نکل رہا تھا۔ میرا نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ عبد القادر رات کو بہت دیر سے آیا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا وہ یہ بھی جانتی تھی۔ ان کے خیال کے مطابق اسے اس وقت بستر میں ہونا چاہیے تھا۔ دیر سے آنے اور خاص طور پر زرین سے ملاقات نے اسے جذباتی طور پر بے چین اور مزاحمل تو ضرور کیا ہوگا۔ ان کی سوچ کے مطابق اسے اس وقت بیڈ پر لیٹ کر یا تو زرین کے متعلق سوچ میں ڈوبا ہونا چاہیے تھا، یا پھر نیند میں گم۔ مگر آئیے ممی، السلام علیکم۔ حشاش بشاش سے عبد القادر کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ ہیلو ہنی، آپ بہت جلد اٹھ گئے؟ وہ بے یقینی سے عبد القادر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جلدی؟ ممی میں تو روز اس سے بھی جلدی اٹھتا ہوں، آپ جانتی تو ہیں۔ آج میں کوئی خاص جلدی تو نہیں اٹھا، عبد القادر آج چھپنے سے بولا۔
وہ میرا مطلب ہے رات تم بہت دیر سے آئے تھے نا، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید تم. عبد القادر نے ان کے لیے کرسی کھسکائی. وہ سوچتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئیں. کیا لیں گی آپ، فرائی یا آملیٹ؟ میں بڑے مزے کا فرینچ آملیٹ بناتا ہوں، چیز مشروم ود گارلک. یہ خانسامہ جی کہاں ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے انہیں چھٹی دے دی ہے. کیا؟ وہ غصے سے چلائیں. اوفو عبد القادر، تم ان لوگوں کو جانتے نہیں، یہ سب ان کے بہانے ہوتے ہیں بس ناکام کرنے کے. بہت ہی کام چور قوم ہے یہ. ممی 2 دن کی بات ہے، ویسے خانسامہ جی ایسے نہیں ہیں، برسوں سے ہمارے گھر کام کر رہے ہیں، بچپن سے میں انہیں. وہ نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا. اوفو ہنی، کوئی مفت میں یہاں کام نہیں کر رہے، وہ برسوں سے. سب سے زیادہ پے کرتی ہوں میں ان کو، اور اگر ان کو ان کی اوقات میں نہ رکھوں تو سر پر چڑھ آتے ہیں. یہاں کی لیبر کلاس بہت ہی مطلبی اور ہڈ حرام ہوتی ہے. اب تمہاری نرمی سے فائدہ اٹھا کر فوراً چھٹی کر لی، مجھ سے نہیں پوچھا. وہ جانتے تھے کہ میں کبھی چھٹی نہیں دوں گی. ناصر کو تم نے اسکول میں بھیج دیا ہے، خانسامہ کو چھٹی دے دی ہے، اب کام کون کرے گا؟ ڈونٹ وری ممی، مجھے پتہ ہے میں کچن کے سب کام کر سکتا ہوں. انگلینڈ میں سارے کام خود ہی کرتا تھا. انفیکٹ وہاں پر تو لوگ زیادہ تر خود ہی کام کرتے ہیں، باتھ روم تک خود صاف کر لیتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بیکار کے کام کرنے کی. میں شکیل کو کہتی ہوں، وہ ابھی کسی کا بندوبست کر دے گا. میرا نے پرس سے موبائل نکالا اور شکیل کو کسی خانسامہ کے فوری انتظام کا آرڈر دیا. عبد القادر مسکراتے ہوئے ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. ممی، کوئی بھی کام بیکار نہیں ہوتا، ہر کام کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. اب آپ خانسامہ جی کو دیکھ لیں، اگر ان کے کام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو آپ ان سے سب سے زیادہ پے کیوں کرتی؟ اور اب ان کے 2 دن نہ آنے سے آپ کس قدر پریشان ہو رہی ہیں. تو پھر ہے نا ان کے کام کی اہمیت. مگر ہم ان کاموں کو معمولی سمجھ کر لوگوں کی عزت نہیں کرتے. ہمیں ان کو صحیح پے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو عزت بھی دینی چاہیے. میرا نے خاموشی سے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگا لیا. تم نے اپنے فیوچر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بزنس، جاب، CSS کا امتحان؟ تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تم. میں ٹیچنگ کرنا چاہتا ہوں. میرا کو آچھو لگ گیا. کافی کی تلخی ان کی زبان سے ہوتے ہوئے دماغ تک سرایت کر گئی تھی. ٹیچنگ؟ وہ بڑبڑائی. انہیں بے اختیار ہی نور عبد الرحمان یاد آ گئی. ٹیچنگ یہ بھی کوئی پروفیشن ہے؟ ممی، میرے خیال میں تو یہ دنیا کا سب سے نوبل اور سب سے بڑا پروفیشن ہے، بلکہ اس کو پروفیشن کہنا زیادتی ہوگی. یہ ایک مشن ہے، ایک ایسا مشن جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب کیا. ڈو یو نو ممی، اس سے عظیم کام تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. عبد القادر میز سے مگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا. میرا کچھ دیر خاموش رہیں. وہ عبد القادر کے ٹیچر بننے کا تجزیہ کر رہی تھیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اتنی زبردست پرائیویٹ یونیورسٹیز بن چکی ہیں، اس میں پڑھانا واقعی اعزاز کی بات ہوگی. میرا کی بہن آج کل اسلام آباد کی یونیورسٹی میں آرٹ اینڈ ڈرامہ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھیں، لاکھوں میں تنخواہ پا رہی تھیں. ٹیچر کا سنتے ہی میرا کا ذہن فوراً نور عبد الرحمان کی جانب چلا گیا. اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، عبد القادر آکسفورڈ کا گریجویٹ ہے، اس کا نور عبد الرحمان سے کیا مقابلہ. وہ ایم اے اسلامیات، اسلامیہ کالج کے پروفیسر. انہوں نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا. ٹھیک ہے ہنی، تمہارے بابا آئیں گے تو ان سے بات کروں گی، ان کے بہت تعلقات ہیں، تمہیں بڑی آسانی سے کسی بھی یونیورسٹی میں. نہیں ممی، ابھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی اس کے لیے اہل نہیں ہوا کہ دوسروں کی صحیح رہنمائی کر سکوں. میں ابھی کچھ اور پڑھنا، کچھ اور سیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس سلسلے میں بابا کی مدد کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اب مزید اور کیا پڑھنا ہے؟ 9 سال تم انگلینڈ میں کیا کرتے رہے ہو، اب مزید؟ وہ جھنجھلا کر بولی. ممی، میں مذہبی اسکالر بننا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے. میرا کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹتے چھوٹتے بچا. انہوں نے مگ کو میز پر رکھ کر سر تھام لیا. یو مین مولوی، یعنی ملا؟ میرا کو یوں لگا ان کا سر ان 2 لفظوں میں کی گونج میں چکرا گیا ہو.
मम्मी आर यू ओके? वो घबराकर उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। हाँ, यस आई एम ओके, बस ज़रा चक्कर आ गया था। मम्मी यू नीड ब्रेक। आप बहुत मसरूफ़ रहती हैं इसलिए थक जाती हैं। वो फ़िक्रमंदी से बोला। हाँ शायद तुम ठीक कहते हो, मीरा थकी थकी आवाज़ में बोली। अब्दुल कादिर की बातों ने उनके पूरे वजूद को नाकाबिले बयान दर्द में मुब्तला कर दिया था। ऐसा दर्द जो मीलों चलने वाला शख्स उस वक्त महसूस करता है जब वो अपनी आरामदेह कुर्सी पर बैठ जाता है। उनके पूरे वजूद में ऐसा ही दर्द था, लंबी मुसाफत तय करने वाला दर्द, मंजिल पर पहुंचकर भी वो दर्द जो उनसे अलग नहीं हो रहा था। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल ज़बर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।